اللہ اکبر۔ دراصل احد کی جنگ یہ بدر کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے مکہ المکرمہ کے جو مشرکین تھے اور منکرین اسلام تھے، انہوں نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ ہوا یہ تھا کہ بدر میں 70 منکرین اسلام اور مشرکین مارے گئے تھے۔ وہ جو مکے کے دہشت گرد گنڈے تھے، وہ 70 گنڈے اور دہشت گردوں کو اصحاب رسول نے زمین پر امن قائم کرنے کے لیے کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ 70 منکرین اسلام اور مشرکین اور زمین پر دہشت پھیلانے والے وہ گنڈے جو لوگوں کا مال لے کر کھا جاتے تھے، جو اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کو پرموٹ کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے گھر پر، وہ پاکیزہ اور پوتر گھر پر انہوں نے ناپاکیاں رکھنے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے رکھا بھی تھا، وہ لوگ جو اللہ رب العزت کے پاکیزہ اور پاک گھر کے اندر ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے اور اس کو پرموٹ کرتے تھے، اور جو اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے اور بیٹیوں کا گھور اپمان کر کے ان کو زندہ دفن کرنے کا لوگوں کو پیغام دیتے تھے، میسج دیتے تھے، ایسے لوگوں کے وجود سے زمین کو، دھرتی کو پاک اور پوتر کرنا ضروری تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے بیٹیوں کو دفن کرنے والے، ماں کے ساتھ زنا کرنے والے، خدا کے پاکیزہ گھر کا اپمان کرنے والے لوگوں کو وہاں پہنچایا تھا جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا، اور پورے خطہ عرب کو یہ اعلان کر کے گویا کہ اپنے کردار سے پیغام دیا تھا کہ جو جہاں کا ہے اس کو وہاں پہنچانا یہ جو ہے اس کا حق ہے اور یہ شریف لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن 70 منکرین اسلام اور مشرکین کو جو مکے کے تھے، جب ان کو ان کے مقام پر پہنچا دیا گیا تو ان کی عورتیں بیوہ ہوئی، ان کے بچے یتیم ہوئے، اور مکے کے اندر ایک ہنگامہ ہوا کہ ایسا ایسا اور ایسا، اور 313 نہتے مجاہدین، 313 جن کے پیٹ پر پتھر بندھے تھے، جن کے وجود پر پورا لباس بھی نہیں تھا، جن کے ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھی، انہوں نے تلواروں کا مقابلہ لکڑیوں سے کیا تھا، ان کی طاقت کا دبدبہ پورے خطہ عرب پر ہو گیا کہ 313 نے 1000 کو دھول چٹا دی۔ یہ مسلمانوں کی طاقت تھی، وہ طاقت، ان کے ہاتھوں میں تو تلواریں نہیں تھی، انہوں نے لکڑیوں سے مقابلہ کیا۔ دراصل ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 5000 فرشتوں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے مدد نازل فرمائی، اور 5000 فرشتے آئے۔ ابھی بھی وہ پہاڑ موجود ہے جہاں پر جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر اترے تھے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اس پہاڑ پر کوئی چڑھ نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا، ایسا سنا گیا ہے کہ اس پہ چلنے والا دھنس جاتا ہے۔ ابھی وہ پہاڑ ابھی بھی موجود ہے۔ اس طریقے کی بات میں نے وہ پہاڑ تو دیکھا ہے لیکن قریب جانے کا اتفاق نہیں ہوا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ البتہ پہاڑ پر فرشتوں کا نزول ہونا، جبریل علیہ السلام کا آنا، یہ بالکل ثابت ہے حدیث سے۔ بہرحال 70 مشرکین اور منکرین اسلام مارے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ تو یہ طے کیا گیا کہ اب ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور پھر 1000 ہار کر لوٹے تو ادھر انہوں نے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور 3000 کے لشکر میں گانے والی عورتیں، ناچنے والی عورتیں، اور اس طریقے سے گندے ہیجان انگیز اشعار پڑھ کر کے جذبات ابھارنے والی عورتیں، ان سب کو ساتھ لیا اور ناچتے گاتے وہ نکلے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ اطلاع حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے چچا تھے اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے خط لکھ کے بتا دیا کہ یا رسول اللہ، یہ مکے کے گنڈے پھر سے جو ہے وہ آپ کو ستانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، اپنے گھروں میں رہو اور اپنے بستی میں رہ کر ان کا مقابلہ کرو۔
دیکھو یہ بات خاص سن لے پہلے کہ حضور علیہ السلام پر یہ چڑھ چڑھ کر آتے تھے صحابہ پہ حملہ کرنے کے لیے. حضور علیہ السلام دفاع کرتے تھے. چونٹی کے بل پر اگر کوئی پیر رکھے تو چونٹی کو بھی اتنا حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھونسلے کی حفاظت کرے. بے شک اگر چونٹی کے جو وہ اس کے مقام پر، اس کے رہنے کی جگہ پر، اس کے بل پر کوئی پیر رکھے اور چونٹی اس کو کاٹ کر اوقات یاد دلائے تو چونٹی کو دہشت گرد نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ یہ چونٹی اپنے بل کا دفاع کر رہی ہے. جب چونٹی کو بل کے دفاع کا حق ہے، جب چڑیا کو گھونسلے کے دفاع کا حق ہے، تو یہ مکے کے جو منکرین اسلام تھے وہ چڑھ چڑھ کر مدینہ منورہ پر جاتے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے گھر میں رہ کر کے دفاع کرو. یہ فیصلہ ہوا. لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ گھروں میں رہ کر گھروں پہ چڑھ کر کے دفاع کریں تو وہ تو ہمیں بزدل کہیں گے، اور پھر ہم لوگوں کو جب وہ بدر میں موقع نہیں ملا تو آپ ایک کام کریں کہ میدان میں نکل کر کے لڑیں تاکہ ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جا سکے جو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی عسکری پر اور اپنی ہتھیاروں پر ناز کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہتھیار کی طاقت اصل نہیں ہے بلکہ اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے. خدا جس کے ساتھ ہوتا ہے، خدا کی مدد جس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ فتح و نصرت اس کو عطا فرماتا ہے. نوجوان صحابہ کرام نے جب یہ بات کہی، حضور علیہ السلام کی عادت تھی، حضور جوانوں کا دل رکھتے تھے، لوگوں کا دل رکھتے تھے. نوجوان صحابہ کی عرضی پر اور اسی مشورے میں حضرت امیر حمزہ بھی شامل تھے. اگرچہ وہ نو عمر نہ تھے لیکن ان کے اندر بڑا جذبہ تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، اور حمزہ وہ ہیں رسول اللہ کے چچا بھی ہیں اور رسول اللہ کے بھائی بھی ہیں. یہ خاص دو نسبتیں ان کو حاصل ہے، چچا بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں. تو بھائی کس طرح ہوئے؟ جس صعیبہ کا دودھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیا تھا، حضرت امیر حمزہ نے اسی صعیبہ کا دودھ جو ہے میرے آقا سے پہلے نوش کیا تھا. اس طرح سے دونوں رضائی بھائی ہوتے ہیں. یہ نسبت تھی، بڑی محبت تھی چچا بھتیجوں میں. حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی تائید کرتا ہوں. آقا نے قبول فرمایا اور پھر یہ ہوا کہ ہم گھروں میں رہ کر جو ہے چھتوں پر رہ کر لڑنے کی بجائے ہم لوگ میدان میں نکل کر لڑیں گے. اور میدان کون سا ہوگا؟ وہ احد کا میدان ہوگا. اللہ اکبر. اسی نسبت سے اس کو جنگ احد کہا جاتا ہے. لیکن جب 1000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول علیہ السلام احد کے میدان کی طرف چلے تو رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی اپنے 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا کہ آپ تو بچوں کا مشورہ مان کر میدان میں جا رہے ہیں اور آپ نے ہماری نہیں مانی. تو 1000 نکلے تھے، 300 بھاگ گئے منافقین اور 700 جانثاروں کو ساتھ لے کر میرے آقا شوال کی 14 تاریخ کو احد کے میدان میں تشریف لے گئے. احد کے میدان کو پیٹ کے پیچھے رکھا اور 3000 کا لشکر جرار جو ہے وہ سامنے موجود تھا. اللہ اکبر. یا وہ اس طرف سے آ رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام میدان میں پہنچے اور پہنچ کر کے احد کو پشت پر رکھا. سامنے کا جو پہاڑ تھا اسے جبل عینین بھی کہا جاتا ہے اور وہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے 50 صحابہ سے فرمایا حضرت عبداللہ ابن جبیر کو، زبیر نہیں عبداللہ ابن جبیر کو جو ہے وہ یہ ذمہ داری سونپی کہ تم ان کی قیادت کرو گے. اور پھر فرمایا کہ تم دیکھنا کہ ہم لوگ جو ہیں جنگ جیت چکے تو بھی تم نے نیچے مت آنا، اور تم دیکھنا کہ ہم لوگ کٹ رہے ہیں گاجر مولیوں کی طرح تو بھی تم کو پہاڑ کا درہ چھوڑ کر کے نیچے آنے کی ضرورت نہیں ہے. 50 جہاں صحابہ کو جو تیر انداز تھے ان کو وہاں کیا. اللہ اکبر. اب جو ہے وہ 3000 کا وہ لشکر جرار جب سامنے آیا، مکے کی عورتیں ناچتی تھی، گاتی تھی. اب میں ان کی شرافت کا کیا ذکر کروں جو
میدان میں ناچے اور گائے، لیکن اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ جو ہے وہ حضور کی مخالفت میں اشعار پڑھتی تھی، دفے بجاتی تھی، گانے گاتی تھی اور شراب پیش کرتی تھی، اور پھر وہ لوگ تھے بھی ایسے ہی، اللہ اکبر، ان میں سے اکثروں کی فطرت بھی ایسے ہی تھی، بعد میں وہ مارے بھی گئے، ان کا قصہ بھی تمام ہو گیا، لیکن جن کے مقدر میں ہدایت تھی ان کے لیے کوئی ہلکا جملہ نہ کل کہنے کی تمنا تھی، نہ آج اور نہ انشاءاللہ کبھی، اس لیے کہ خدا نے جنہیں ہدایت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور حضور علیہ السلام نے دامن رحمت پھیلا کر جن کو شرف صحابیت سے مالا مال فرما دیا ہے، ان کے لیے ہمیں حکم ہے کہ جب بھی ان کا ذکر کرو تو خیر سے کرو۔ الحمدللہ ہمارے مسلک میں حضور علیہ السلام نے جن کو شرف صحابیت عطا کیا ہے ان کا ذکر خیر سے کرنا یہی نشان اہل سنت ہے، یہی امتیاز اہل سنت ہے، یہی تر امتیاز اہل سنت ہے۔ باقی کے جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں یہ ان کے لیے کر رہا ہوں جن کے مقدر میں ازل سے سعادت نہیں بلکہ بدبختی لکھی ہوئی تھی، شقاوتیں لکھی ہوئی تھی اور ان کے مقدر میں کفر لکھا ہوا تھا، وہ جہنمی لکھے ہوئے تھے، ان کا ذکر یہاں پر ہم بہت کھل کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ 50 جانثاروں کے ساتھ رسول اللہ کے وہ جبل حنین پر جو ہے وہ متعین کر دیے گئے، اور اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو وہ نوجوان صحابہ جو بدر میں جنہیں موقع نہیں ملا تھا انہوں نے منکرین اسلام اور مشرکین مکہ پر پھر ہاتھ جو صاف کیا ہے، اللہ اکبر، خوب ان کے چھکے چھڑائے ہیں، اور پتا چلا کہ بدر کے 313 تھے اور یہ 700، گویا کہ تعداد اب ڈبل ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے اندر وہ میدان چھوڑ کر کے بھاگے، جب میدان چھوڑ کر کے وہ ادھر سے نکلے، اور نکلنے کے بعد اس جبل پر، اس پہاڑی پر جو 50 صحابہ تھے انہوں نے کہنا شروع کیا جنگ ختم ہو گئی، چلو نیچے اترتے ہیں۔ عبداللہ ابن جبیر نے بہت سمجھایا، کیا تمہیں آقا کا فرمان یاد نہیں؟ میں اپنے جوانوں کی اس جملے پر، اس بات پر خاص توجہ چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن جبیر نے کہا، کیا تمہیں آقا کا فرمان یاد نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم لوگ نیچے نہ آنا۔ انہوں نے کہا دراصل دیکھو وہ نافرمانی نہیں کر رہے تھے، پھر کہہ رہا ہوں توجہ کرنا، دوسروں میں اور اہل سنت میں فرق یہی ہے کہ وہ صحابہ کو خاطی اور خدا جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن واللہ جو میرے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اصحاب ہیں اور وہ ماہ و نجوم ہیں، بلکہ نجوم ہیں اس ماہ تمام کے، ماہ نبوت کے جو نجوم ہیں، ان کے لیے ہم ایسے ہلکے الفاظ نہ کہتے ہیں، نہ کہنے کے روادار ہیں، اور نہ ہمارا مسلک اس کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے مسلک کے امام نے تو یوں کہا ہے، اللہ اکبر، اصحاب النجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفی، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، اور جان سارا نے بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حضرت عبداللہ بن جبیر کہتے ہیں آقا کا فرمان بھول گئے، سرکار کا فرمان بھول گئے۔ آقا نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی نیچے نہ آنا، لیکن وہ کہتے تھے عبداللہ حضور نے جنگ کے درمیان کہا تھا، جنگ ختم ہو چکی ہے، حضور کا فرمان جنگ ختم ہونے کے بعد نہیں تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ جنگ ختم ہونے کے بعد یہاں رکنے کا مقصد کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک بات آپ کو بتائیں کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ جلسے تک تمہیں یہی بیٹھنا ہے، اب جلسہ ہو گیا ختم تو آپ پھر یہی بیٹھے رہیں گے، اب جلسہ ختم ہونے کے بعد یہ کہنا پڑے گا کہ گھر جاؤ۔ کسی جلسے میں کہا جاتا ہے جاؤ جاؤ اپنے اپنے گھر جاؤ، بلایا جاتا ہے، جلسہ ختم ہوگا لوگ خود بخود چلے جائیں گے۔ بس بالکل ایسا ہی ہوا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے سمجھا جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی۔ اللہ
اللہ اکبر. وہ نیچے اتر رہے تھے. عبداللہ ابن جبیر ان کی منتیں کر رہے تھے, نہ اترو, حضور نے منع کیا, نہ اترو, حضور نے منع کیا. وہ اتر گئے, 40 اتر گئے, صرف 10 بچے. اور جب 10 بچے, خالد ابن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, اسلام نہیں لائے تھے, بہت موقع شناس انسان تھے. جیسے ہی موقع دیکھا ادھر پیچھے سے حملہ کر دیا. اور جب حملہ کیا مسلمان سمجھ رہے تھے جنگ ختم ہو گئی. 10 لوگ پورے لشکر کو کہاں روک سکتے تھے, 10 لوگ پورے لشکر کو کہاں روک سکتے تھے. جب انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے. اور اس کے بعد جو ڈٹ کر کے انہوں نے جو وہ, چونکہ اب مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جنگ ختم ہو گئی, حالت یہ ہوئی اب ذرا اس نقصان کو سن لیں اور پھر اس کے بعد نتیجے کی طرف آتے ہیں. اللہ اکبر. جب وہ پلٹے ہیں تو ایک بدبخت نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایسا پتھر مارا کہ حضور علیہ السلام کے 4 دندان شہید ہو گئے. اس جنگ احد میں جس کا ذکر آپ سننے کے لیے آئے ہیں, 4 دندان مبارکہ حضور علیہ السلام کے شہید ہو گئے. لیکن اب محققین کا ایک قول یہاں پہلے بیان کر دوں. بھائی کسی کے 4 دانت اگر نکل جائیں تو اس کی خوبصورتی کہاں رہ جاتی ہے؟ یہ بات ہے نا, جس کے 4 دانت ایک بھی نکل جائے تو وہ خوبصورت کہاں رہے گا. اور جس کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں, نہ آسمانوں کی بلندیوں پہ کوئی اتنا خوبصورت ہے خدا کی مخلوق میں, نہ زمین کی پستیوں میں کوئی اتنا خوبصورت ہے خدا کی مخلوق میں. واللہ اللہ رب العزت نے سارا حسن جس ایک ذات میں جمع کیا ہے اسی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. آفا کہا گردیدم مہرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم, لیکن چیزیں دیگری پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, سراب آفت دلبور سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ اکبر. سرداب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول دہن پھول, سبحان اللہ پھول بدن پھول. سبحان اللہ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخے کون پھول. دندان لبو سلفرو کے شاک فدائی ہے در عدن نالے یہ مشکل پھول. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, دو جہاں سدی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتائیں 4 دانت جس کے ٹوٹے وہ خوبصورت کہاں رہ جائے گا. اور خدا کا محبوب وہ محبوب ہے جہاں عیب کا تصور نہیں ہے, جہاں عیب کا تصور کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں, یہی وہ شمع ہے جہاں دھواں نہیں ہے, یہی وہ پھول ہے جہاں پر کوئی کانٹا نہیں ہے. آئیے ہماری محفل کے سب لوگ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادر معظم بلبل باغ مدینہ قاری محمد رضوان خان صاحب تشریف لا چکے ہیں اور آپ مجھے سنتے ہی رہتے ہیں, تو میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا اور نہ میری یہ طبیعت ہے. بس چند جملوں میں بات مکمل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ شہدائے احد کی شہادت کسی موقع پہ پڑھی جائے گی اور آپ اس وقت سن لیں گے. ابھی آپ صرف بہت نازک سی جو بات اٹھائی گئی تھی اس پہ بات مکمل کی جا رہی ہے. تو حضور علیہ السلام کے اس پتھر سے دندان شہید ہوئے 4. لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہ 4 دانت نکل گئے ہوں گے, ایسا نہیں ہے.
دندان جو شہید ہوئے ہیں وہ نکلے نہیں تھے. شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حلقے سے کنارے. آپ توجہ کریں گے تو بہت آسانی سے بہت خوبصورت بات آپ کے دماغ میں اتر جائے گی. اس کے حلقے سے کنارے جو محققین نے کہا ہے دانت پورے نکل کر ختم نہیں ہوئے، اس لیے کہ معاذ اللہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کچھ اور ہوتا، ایسا نہیں تھا. آپ غور کریں، آپ ابھی پھر سمجھ میں آئیں. حضور نے بدر میں اپنے عصا سے یا اپنی انگلی سے جو لکیر بنا دی تھی، منکرین اسلام اس لکیر کو توڑ نہ سکے. جس کے ہاتھ کی بنی ہوئی لکیر کا وجود لوگ مٹا نہیں سکتے، اس کے دہنے مبارک کے دندان کا وجود لوگ کیسے ختم کر سکتے تھے؟ دراصل یہ تھا کہ دانتوں کی شہادت بھی ہو اور محبوب کے حسن میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تحت اضافہ بھی ہو. اس لیے کہ حضور کی شان ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حسن میں ہر وقت اضافہ ہوگا، علم میں بھی اضافہ ہوگا، مرتبوں میں بھی اضافہ ہوگا، خوبیوں میں بھی اضافہ ہوگا، ہر چیز میں اضافہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ شان ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے ساری کثرتیں آپ کو عطا فرمائی ہے. تو حضور علیہ السلام کے دانت مکمل نکلے نہیں، بلکہ اللہ نے جتنا چاہا دانت کے حلقے سے کنارے وہ نکلے. اب اس کا کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ دانتوں کی شہادت تو ہوئی، لیکن فائدہ یہ ہوا اگر کانچ کو آپ ہلکا سا چھانٹ دے تو کانچ کی چمک اور بڑھ جاتی ہے. جب اگر کانچ کو ہلکا سا چھانٹ دے تو اس کی چمک بڑھ جاتی ہے. تو جب کانچ کا یہ عالم ہے تو جانے حسن کے دانت کا عالم کیا ہوگا؟ جب وہ ہلکے سے کنارے چھٹ گئے تو مصطفیٰ جان رحمت کے دانتوں کا حسن اور بڑھ گیا. ظالم نے اپنا کام کرنا چاہا لیکن اللہ اکبر مصور فطرت نے اپنے حسن کی کاراگری کا یوں اظہار فرمایا کہ حضور کے دندان کے انوار اور بڑھ گئے. اور کس طرح بڑھ گئے تو میرے امام کہتے ہیں سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. تو دندان کی شہادت کا مطلب دانتوں کا مکمل نکل جانا نہیں، بلکہ دندان کی شہادت کا مطلب جو ہے دانتوں کے کنارے جو ہے وہ نکل گئے. اللہ اکبر. یہ اس طرح سے احد کا معرکہ تھا. ایک آخری جملہ، اللہ اکبر. اگر اصحاب رسول نتیجے پر آ جائیں، توجہ ہے آپ کی، اگر اصحاب رسول حضور کہہ دے کہ یہ کرنا، یہیں کھڑے رہنا، 50 لوگوں نے کہا یہاں کھڑے رہنا، 40 لوگ اتر جائیں، وہاں کھڑے نہیں رہے. حالانکہ نہ وہ خطا نہ غلطی کچھ نہیں، ان کے فہم میں گمان میں یہ کہ جنگ ختم ہو گئی اب کھڑے رہنے کا ٹائم نہیں. اس کا مطلب یہ کہہ لیں محتاج جملے میں کہ حضور نے جو کہا 40 صحابہ نے بظاہر اس کی مراد پر عمل نہ کیا. حضور نے جو کہا 40 صحابہ نے اس کی مراد پر عمل، یہ نہیں کہ حکم پہ عمل نہیں، کہ نہیں، اس کی جو مراد تھی اس پر عمل نہ کیا. تو کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، 70 گھروں کے اندر صف ماتم بچھا، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی خواتین بیوہ ہو گئی، کئی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اگر حضور کے حکم پر صحابہ کرام مراد تک نہ پہنچے اور اس کو مراد پر عمل نہ کریں، ایک حضور کے فرمان کی مراد پر عمل نہ کرے تو اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن جب پوری امت کی اکثریت کوئی زنا میں،
کوئی شراب میں، کوئی چوری میں، کوئی سود میں، کوئی ڈکیتی میں، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے میں، کوئی جرائم کے اندر مبتلا ہو کر مصطفیٰ جان رحمت کا دل دکھائے تو اس وقت اس امت کو نقصان کیوں نہیں ہوگا؟ اس امت کے بچے یتیم کیوں نہیں ہوں گے؟ اس امت کی خواتین بیوہ کیوں نہیں ہوگی؟ پتا چلا وہ اصحاب رسول جو فرما بردار تھے مراد رسول تک نہ پہنچے تو یہ حال ہوا، اور قدرت نے بتا دیا جب جب میرے محبوب کے فرمان پر عمل کرنے سے رکو گے تمہارا نقصان ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب بتائیں یہ امت نافرمان ہو گئی ہے، وہ تو نافرمان نہ تھے، یہ امت خاطی ہو رہی ہے، وہ خاطی نہ تھے، یہ امت گمراہ ہو رہی ہے، وہ گمراہ نہ تھے، بلکہ وہ تو ہدایت کے ستارے تھے، ہدایت کے تارے تھے۔ اللہ اکبر، وہ مراد رسول پر عمل نہ کر سکے، 40 لوگ، اتنا بڑا نقصان۔ امیر حمزہ جیسا قائد گیا، مصعب ابن عمیر جیسی ہستی گئی، عبداللہ ابن جہل جیسی ہستی گئی، اندازہ فرمائے حضرت شماس جیسی ہستی گئی۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج تو حال یہ ہے عید کی چھٹیوں میں بھی لوگ معاذ اللہ زنا کے اڈوں پر جائیں، عید کی چھٹیوں میں بھی لوگ گانے اور غزلیں بجائیں، عید کی چھٹیوں میں بھی لوگ رمضان المبارک سے فارغ ہو کر سنیما گھروں کو آباد کریں۔ اب بتاؤ اس امت کو نقصان سے کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا، اگر اپنا کھویا ہوا وقار چاہتے ہیں تو ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحاں کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انہی جملوں پر میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔